اور یہ شرمندگی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کو اٹھانا پڑے گی۔ تو یاران گرامی، بس وقت تنگ اور کھلا ہوتا رہتا ہے، حالات سخت اور اندھیرا ہے۔ وہ کافر اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے، وہ اپنی اولاد استعمال کر رہے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے، وہ اپنے کاروبار استعمال کر رہے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے۔ اور یہ پیسہ کوئی آج خرچ نہیں ہو رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے یہ ہمیں تنبیہ کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے کافر لوگ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ان کے مذہب سے پیچھے کر دیا جائے، اسلام ان کے دلوں سے نکال دیا جائے، محمد مصطفیٰ کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ اس معاملے میں وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی اولادیں، اپنا وقت تو خرچ کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی دولت بھی خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے اسلام کو کھینچ لیا جائے، اسلام، مسلمانوں اور اسلام کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، فرمایا کہ وہ پیسہ تو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام نکل جائے، محمد مصطفیٰ کی محبت نکل جائے، لیکن ان کا پیسہ خرچ بھی ہو جاتا ہے، اور خرچ ہونے کے بعد انہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی اس حرکت کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن رب کائنات نے فرمایا تکون علیہم حسرہ، کہ یہ ان کا پیسہ ہی ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ اپنے خرچ کیے ہوئے پیسے پر شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کہاں فضول پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ کہاں ہم نے ساری دولت گنوا دی، کہاں ہم نے پیسہ بہا دیا، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اپنی دولت خرچ کی کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام نکل جائے، اپنے اس مقصد میں ان کافروں کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ثم یغلبون، اور فرمایا کہ پھر ان کو مغلوب کر دیا جائے گا، یعنی ان کو ماتحت کر دیا جائے گا۔ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اسلام کو دبانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے کفر کو دبا کر اسلام کو پھر عروج عطا فرما دے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ شرمندگی ان کافروں کے لیے صرف دنیا تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کو جہنم کی طرف جمع کر دیا جائے گا، جہنم میں سب کو ڈالا جائے گا۔ یہ کافر دنیا اور آخرت کی ذلت اٹھائیں گے اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ سامنے ذی وقار، یہ آیت مبارکہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا مضمون اپنے اندر رکھتی ہے کہ پوری تاریخ اسلام کے اندر، مختلف ادوار کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور آپ یقین کیجئے بعض دفعہ تو حالات ایسے نازک ہو گئے کہ اپنے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا شاید کہ اب اسلام باقی نہیں بچے گا، شاید کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، اور اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ہی ہو گیا تھا۔ جب سرکار علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کافروں نے تو تبھی تانے دینا شروع کر دیے، کہا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے تھے کہ اب تو محمد ابتر ہو گیا ہے۔ ابتر کہتے ہیں بے نسلے کو، جس کی نسل آگے نہ چلتی ہو، اسے عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں۔ تو یہ کافر جب سرکار کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ایک تو وہ دکھ جو بیٹے کے فوت ہو جانے کا باپ کے دل میں ہوتا ہے، اس دکھ پر اگلا دکھ یہ تھا کہ ایسے غمناک موقع پر
پھر دشمنوں کی طرف سے تانے، اور تانے بھی ایسے کہتے تھے کہ کسی بھی بندے کا مشن اور کام تو اس کی اولاد سے چلتا ہے، بیٹوں سے چلتا ہے۔ اب چونکہ محمد عربی کا بیٹا فوت ہو گیا تو جس دین کی یہ بات کرتے ہیں وہ دین بھی جب تک یہ دنیا میں رہیں گے دین باقی رہے گا، ان کے بعد وہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا ملال گزرا کہ میں تو دین ان کی بہتری کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو بہتری کے لیے اور ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے میں تو بات کرتا ہوں، اور یہ ایسے جاہل ہیں کہ یہ پھر دین کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، کہا ہے جبریل جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو جا کے تسلی دے دو، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بڑا کچھ عطا کر دیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا تو شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بڑا کچھ عطا فرما دیا ہے، فصل لربک وانحر، آپ ان کافروں کی باتوں پر دھیان نہ دیں بلکہ فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ اور جہاں تک ان کے تانے کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ محمد ابتر ہو گیا ہے، اے میرے پیارے آپ ابتر نہیں ہوئے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نسلہ اور بے نام و نشان ہوگا۔ تو اس کا آغاز اسلام کو دبانے، اسلام کو ختم کرنے کا آغاز تو کافروں نے سرکار کے زمانے سے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ وقت ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلام کا جو چہرہ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہر محلے کے اندر مسجد، ہر گاؤں کے اندر مدرسہ، ہر گاؤں کے اندر علماء، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اور جس قدر دینی محافل کا اہتمام ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ محرم شریف آئیں، محرم پہلا مہینہ ہے نا عربی مہینوں کا، محرم سے لے کر سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، یا معراج شریف ہو، شب برات کا مہینہ ہو، یا رمضان کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، الغرض سال کے پہلے مہینے سے لے کر آخری مہینے تک کوئی ایک بھی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں میرے مصطفیٰ کی عظمت کی محفلیں نہ سجتی ہو۔ تو اسلام کو تو بڑا پرانا کافروں نے دبانا شروع کیا ہے کہ دب جائے گا، دب جائے گا، دب جائے گا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا کے زمانہ مبارک سے تھوڑا اور آگے آئیں، یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے بھی تو یہی حرکت کی تھی نا۔ مسجد نبوی کے اندر یزیدی فوج کے گھوڑے باندھ دیے گئے اور گھوڑوں کی لید اور پیشاب سے مسجد نبوی کی مقدس جگہ کو ناپاک کیا گیا۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے شراب عام کر دی گئی، جوا عام کر دیا گیا، سود عام کر دیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ میرے مصطفیٰ کے لخت جگر، نور نظر، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدولت اللہ نے اسلام کو پھر سے زندہ فرما دیا ہے۔ وہ یزید اور یزید کا لشکر اور یزید کے ماننے والے نہ جانے کن بلوں میں گھس گئے اور کن کونوں میں چھپ گئے۔ آج کوئی یزید کی اولاد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن حسین کی اولاد پوری دنیا کے اندر موجود ہے، الحمدللہ۔ اسلام کو بارہا ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی رہی اور ہر دور میں کی جاتی رہی ہے، اور کفار نے اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامنے ذی وقار، آپ اگر 1200 ہجری کے اندر دیکھیں، 1200 عیسوی کے اندر پوری اسلامی ریاست بغداد شہر سے لے کر اور پوری پٹی عرب والی، ہلاکو خان اور چنگیز خان، انہوں نے
ہزاروں علماء کو قتل کیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ دریائے دجلہ کئی دن تک اس کا پانی سرخ ہو کر بہتا رہا، اس قدر مسلمانوں کو ذبح کر کر کے دریا میں پھینکا جاتا رہا۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی لائبریریاں، بغداد کے بڑے بڑے کتب خانے دریا کے اندر ڈال دیے گئے، کئی دن تک دریا کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہلاکو خان اور چنگیز خان کو ایک ظالم حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ہلاکو خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، چنگیز خان بھی نہ جانے کہاں مر مرا گیا، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ اور یہ بغداد کے اندر جب اس نے حملہ کیا اور پورے بغداد پر اس نے آ کے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے اس نے چند ایک جو مسلمان بچے تھے ان کو ویسے اپنے ماتحت کر لیا، اور کہنے لگا کہ یہ بڑی قابل غور بات ہے، کہنے لگا کہ مجھے مسلمانوں کے کسی عالم سے ملاقات کرواؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بڑے بڑے علماء سے رابطے کیے کہ جی ہلاکو خان صاحب، یہ چنگیز خان کا پوتا تھا، ہلاکو خان آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں کا کوئی بڑا عالم اس سے ملواؤ۔ تو بڑے بڑے عالم اس وقت ڈر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا ظالم ہے کہ اگر ہم اس سے بات کرنے کے لیے گئے، کوئی ایک بات بھی اس کی مرضی یا مزاج کے خلاف ہو گئی تو وہ ہمیں قتل کروا دے گا۔ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ہم ان سے نہیں ملنا چاہتے۔ ایک نوجوان عالم دین تازہ تازہ پڑھ کے آیا تھا، شباب اور جوانی اور پھر دین اسلام کا جنون اس کے دماغ پر، اس نے کہا میں ہلاکو خان سے ملاقات کروں گا، مجھے لے جاؤ اس سے ملاقات کرواؤ۔ جب اس نوجوان کو ہلاکو خان کے سامنے لے جایا گیا تو ہلاکو خان کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ اس بچے سے چھوٹا کوئی بندہ تمہیں نہیں ملا تھا؟ کیا اب ہلاکو خان کے ساتھ یہ بچہ بات کرے گا مسلمانوں کی طرف سے؟ تو اس نے کہا ہلاکو خان، میں اپنے ساتھ ایک مرغا لے کر آیا ہوں، میں اپنے ساتھ ایک اونٹ لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے ساتھ ایک ہاتھی بھی لے کر آیا ہوں، میں نے تمہارے خیمے کے باہر باندھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں باندھے ہیں؟ کہنے لگا وہ اس لیے باندھے ہیں کہ اگر تم کسی موٹے تازے جسم والے سے بات کرنا چاہ رہے ہو تو جا کر باہر ہاتھی سے بات کر لو، میں نے باندھا ہوا ہے باہر، اور اگر تم کسی لمبے قد کاٹ والے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں نے اونٹ بھی باہر باندھا ہوا ہے، اس سے جا کے بات کر لے، اور اگر تو کسی اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ بندہ وہ ہے جس کی آواز بڑی اونچی ہو، تو میں نے مرغا بھی باہر باندھا ہوا ہے، اس سے بھی جا کر بات کر لے، لیکن اگر تو کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو ہلاکو خان کی عقل چکرا گئی، کہنے لگا کہ بڑا ذہین آدمی، کہنے لگا چل ٹھیک ہے، آ گیا تو میری بات سن، مجھے یہ بتا کہ میں ہلاکو خان اس بغداد پر قابض کیسے ہو گیا ہوں، میں نے کیسے قبضہ کیا اس بغداد پر؟ اس نوجوان نے کہا کہ اصل میں تو نے قبضہ نہیں کیا، تو نے بغداد پر قبضہ نہیں کیا، ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، ہم بھائیوں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہوا پڑا تھا، تو ہم جو اتنے عرصے سے نافرمانیاں کر رہے تھے، ہم اتنے عرصے سے اللہ کی حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ نے تجھے بطور عذاب ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تو نے کوئی قبضہ نہیں کیا، تیری کوئی مہارت نہیں ہے، بس تو اللہ کا عذاب بن کر ہم پر آیا ہے۔ ہلاکو خان چپ، پھر کہنے لگا کہ اچھا اب بتا کہ میں بغداد کو کیسے چھوڑ کر جاؤں گا، یا میری حکومت بغداد سے کیسے ختم ہوگی؟ تو اس نوجوان نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس دن ہم بھائی آپس میں ایک ہو گئے، ہم مسلمان آپس میں ایک ہو گئے، جس دن ہمارا اتحاد ہو گیا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لی، تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے پکا یقین ہے کہ تیرے خلاف ہمیں جنگ نہیں کرنی پڑے گی، بس ہمارے ایک ہونے کی دیر ہے تو خود بخود یہاں سے بھاگ جائے گا۔ اس جرت کے ساتھ ہلاکو خان کے سامنے بات کی۔ ہلاکو خان نے کہا کہ بچہ اگرچہ چھوٹا تھا لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کر گیا ہے۔ سامنے ذی وقار، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم پر مصیبتیں پریشانیاں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر آ رہی ہیں،
اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے، ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جس دن ہمارا یہ اختلاف ختم ہو گیا، جس دن ہم نے ایک دوسرے کو سننا شروع کر دیا، جس دن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، خدا کی قسم یہ کفر ہمارے سے بالکل ختم ہو جائے گا اور کفر ہماری زمینوں سے کوسوں میل دور بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی اور ہر دور کے اندر کی گئی، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اور آپ جو اسلام دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اسلام کی بہاریں جو دیکھ رہے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اس سے آگے چلیں، اپنے علاقے کی بات کریں تو ہمارے اس پورے بر صغیر کے اندر سکھوں نے، ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کر اس پورے خطے پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 600 سال سے اس خطے میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز آیا، ہندوؤں کو ساتھ ملایا، سکھوں کو ساتھ ملایا اور مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی اور چن چن کے مسلمانوں کو مارا گیا۔ کہاں وہ نواب سراج الدین محمد دولہ رحمۃ اللہ علیہ، کہاں وہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، کہاں وہ حضرت مفتی کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انگریز نے توپ کے منہ پر باندھ کے اڑایا اور نہ صرف ایک بلکہ سینکڑوں علماء کو اسی طرح اڑایا گیا۔ کہاں وہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انگریز نے کالے پانی کی سزا دے دی تھی۔ نہ جانے کتنے مسلمانوں کو بم سے اڑایا گیا، گولیوں سے اڑایا گیا، توپوں کے منہ پر باندھ کر اڑایا گیا۔ اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی، پیسہ خرچ کیا گیا، نوابوں کو خریدا گیا، لڑکیاں استعمال کی گئی، زیور استعمال کیا گیا، سونا چاندی دولت شراب استعمال کی گئی، سود کا پیسہ استعمال ہوا کہ اس خطے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو نکال دیا جائے۔ لیکن یاران گرامی، میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ آج میں اور آپ اسی خطے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اسلام کو ایسا سر بلند کیا ہے کہ 22 کروڑ کے قریب پاکستان کے اندر مسلمان ہیں اور اس سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر آباد ہیں الحمدللہ۔ اور پھر پورا بنگلہ دیش، یہ سارا ایک ہی خطہ تھا نا، تو آج اس پورے خطے کے اندر پاکستان بھی اسلامی ریاست بن کر ابھر آیا ہے، بنگلہ دیش اسلامی ریاست بن کر ابھر آیا ہے اور پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کیسے ختم کریں گے اسلام کو؟ آپ اسلام کو نہیں ختم کر سکتے۔ جب انڈیا نے کچھ سال پہلے دھمکی دی تھی نا کہ ہم ایٹمی حملہ کریں گے پاکستان پر، تو میں اس معاملے میں جنرل رحیل شریف کو سلام اور سلام عقیدت پیش کروں گا۔ اس نے جس دلیری کے ساتھ جواب دیا، اس نے کہا کہ یاد رکھو، اگر تم ایٹمی پاور ہو اور ہمارے پہ حملہ کرو گے تو ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، ہم تم پر حملہ کریں گے اور ہمیں پتہ ہے نہ ہمارا ملک بچے گا نہ تمہارا ملک بچے گا۔ لیکن یاد رکھو، اس دنیا میں پاکستان کے علاوہ بھی کئی مسلمان ملک موجود ہیں، اسلامی ریاستیں موجود ہیں، پاکستان کے علاوہ کئی ریاستیں اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی ہندو ریاست نہیں ہے۔ اگر پاکستان ختم بھی ہو گیا تو اسلام اور کئی ریاستوں کی صورت میں زندہ رہے گا، لیکن اگر ہم نے ہندوستان کو ختم کر دیا تو یاد رکھو پوری دنیا کے اندر ہندو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، پورے ہندوازم کا دنیا سے صفایا ہوتا چلا جائے گا۔ کہ ہندو ریاست تو نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں، لیکن اللہ نے اسلام کو وہ عزت عطا کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 20 اسلامی ریاستیں قائم ہیں الحمدللہ۔ کس کو تم ختم کرو گے؟ یاران گرامی، یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں مجموعی طور پر مسلمان پس رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر بعض دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ جس وجہ سے میں نے ساری باتیں عرض کی کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ شاید اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ جس طرح یہودی اسلام کے دشمن بنے پڑے ہیں،
عیسائی اسلام کے دشمن، ہندو اسلام کے دشمن، برما کے اندر مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آئے دن فلسطین پر حملے کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو جس طرح پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شاید کہ اسلام اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ میں ساری بات اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام پر اس سے مشکل بھی وقت آئے ہیں، اس سے زیادہ مشکل وقت بھی آئے، لیکن اللہ نے ہمیشہ اسلام کو سر بلند رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اسلام کو بلندیاں عطا کی ہیں، عروج عطا کیا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ کافروں کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، لیکن اسلام کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ دین مصطفیٰ ہے۔ اس دین کو، اس مذہب کو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ مسلمان میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم میں ہیں، مسلمان میرے مصطفیٰ کی نظر کرم کے سائے میں ہیں، اس لیے مسلمان ان کے دین کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین کو قائم اور دائم رکھے گا اور رہے گا۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ہماری مایوسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کون کون سے وعدے کر رکھے ہیں، کیا کیا وعدے ہم سے کر رکھے ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 36 میں یہ بات ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے روک دیا جائے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوگا کیا، فَسَيَنْفِقُونَهَا، وہ اپنا مال خرچ کر دیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر اپنا مال خرچ کرنے پر ان کافروں کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ یہ قرآن نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کافر جو اپنا مال اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کریں گے، ان کافروں کا مال بھی خرچ ہوگا اور ساتھ ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا تھا کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے خرچ کیے ہوئے پر کافروں کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ شرمندگی نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کو اٹھانا پڑے گی۔ تو یاران گرامی، بس وقت تنگ اور کھلا ہوتا رہتا ہے، حالات سخت اور ناروا ہوتے رہتے ہیں، ماحول سنگین ہو جاتا ہے، مشکل وقت ضرور آتا ہے، آزمائش کا وقت ضرور آتا ہے، لیکن وہ آزمائش ہمارے درجے اور ہمارے مقام بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ ان آزمائشوں سے اسلام کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا، اسلام کو اللہ تعالی ہمیشہ شاد اور آباد رکھے گا۔ اور یہ آزمائشیں ہر دور میں آتی رہی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب ان آزمائشوں پر مسلمانوں نے صبر کے ساتھ کام لیا اور استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں کو برداشت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور جب دین اسلام کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ہمارے خطے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ ہو تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی کہ اکبر نے کیا کیا تھا، کہ اکبر نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے مذہب ملا کر ایک نیا مذہب ایجاد کرتے ہیں، کہ ہندو مذہب کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی لے لو، عیسائی مذہب کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی لے لو، اور مسلمان مذہب کے اندر، اسلام کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی لے لو، اور ان سب کو لے کر ایک نیا دین بناؤ اور اس دین کو پورے ہندوستان پر لاگو کر دو کہ وہ ہمارا سرکاری دین ہوگا، کہ اس دین کو ماننا ہر ایک کے لیے لازم ہوگا۔ ہندو بھی اسی دین کے تحت آئیں گے، مسلمان بھی اور عیسائی بھی اسی دین کے تحت آئیں گے۔ یہ مشن شروع کیا تھا اکبر بادشاہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کا ہیرو بنا کر میدان عمل میں اتارا۔ انہوں نے کہا، حضرت امام ربانی نے کہا، یاران گرامی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہے، اور جمہوری حکومت میں بھی احتجاج کرنا کتنا مشکل ہے، وہ بھی خاص طور پہ کسی مذہبی معاملے پر۔ تو آپ حیران ہوں گے یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر کہ وہ اکبر بادشاہ کا زمانہ جمہوری زمانہ نہیں تھا، بادشاہی نظام تھا کہ پوری ریاست میں اگر کوئی بندہ بھی بادشاہ کے خلاف بولتا اس کو باغی کہہ کر پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس دور میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اکبر بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا بہت بڑا جہاد تھا، بہت بڑا جہاد تھا۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جہاد میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جہاد سے دور رہے ہیں، یہ بس اپنے آستانوں میں بیٹھے رہے اور جہاد کے میدان میں نکلے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے، حضرت مجدد الفسانی کو پڑھ کے دیکھو، اکبر بادشاہ کے خلاف جہاد کرنا بہت بڑا جہاد تھا، اور یہ صحرا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے کہ سارے مذاہب سے اچھی اچھی باتیں لے کر نیا مذہب بنائیں گے، ٹھیک ہے لے لو، لیکن مجھے بتاؤ کہ اسلام کے اندر بری چیز کون سی ہے جس کو نکالنا ہے؟ سارے مذہب سے، ہر مذہب سے اچھی اچھی چیزیں لے لو اور بتاؤ کہ اسلام میں برا کیا ہے، کسی شے کو برا ثابت کرو، ہم نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، آپ نے کہا کہ یہ دھمکیاں بہت چھوٹی ہیں۔ آپ کو قلعہ گوالیار کی جیل کے اندر قید کر دیا گیا، آپ نے کہا اس سے بھی میرا تم مشن نہیں روک سکتے، میرا مقصد نہیں روک سکتے۔ امام ربانی کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں مرید بلکہ ہزاروں مرید اکبر بادشاہ کی فوج کے اندر بھی شامل تھے اور ان کے وزیروں کے اندر بھی شامل تھے۔ اکبر بادشاہ کی فوج کے جرنیل نے حضرت امام ربانی کو خط لکھا، عرض کی کہ حضور اکبر بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا ہے، آپ مجھے حکم کریں، میں ساری فوج کا جرنیل ہوں، آپ حکم کریں، میں اکبر بادشاہ کا تختہ الٹ کے رکھ دیتا ہوں، ساری فوج کو اس کے خلاف کر دوں گا۔ حضرت امام ربانی نے کہا نہیں، ہم نے حکومت کے لیے یہ قدم نہیں اٹھایا، ہمیں ریاست نہیں چاہیے، ہمیں حکومت اور سلطنت نہیں چاہیے، ہم نے یہ کام صرف ایک مقصد کے لیے کیا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی چاہیے۔ ہم نے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے سارا کام کیا، ہم نے تخت لے کر کیا کرنا ہے، ہمیں حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بعد میں آ کر جب اکبر بادشاہ آخری دور میں آ کر اس نے توبہ کر لی اور حضرت امام ربانی سے معافی مانگ لی، تائب ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جہانگیر کے بعد یہ حکومت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی گئی، تو آپ نے اس وقت ہی کہا کہ میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے تخت پر کہ میں نے تخت کے لیے نہیں کیا، میں نے تو محمد مصطفیٰ کے دین کی نوکری کے لیے کیا۔ تخت ان کو مبارک ہو، بادشاہوں کو، ہمیں اس تخت کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کیا بادشاہت ہوئی، وہ کیا بادشاہت ہے کہ جو بادشاہت عوام کے ٹیکس پر پل رہی ہے، وہ کیا حکومت ہوئی۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، کہا کہ فقیروں کی نگاہ میں بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے، فقیر کی نگاہ میں ان بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے۔ کیوں؟ اصل بادشاہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بادشاہت ہے، یہ جو حکومت ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ کہا جو حکومت عوام کے ٹیکس کی محتاج ہے، عوام کے خراج کی جو حکومت محتاج ہے، عوام کے پیسے پر چلنے والی حکومت، یہ کیا بادشاہت ہوئی۔ بادشاہت تو وہ ہے
کہ جو اللہ کے ولی اور اللہ کے اولیاء اپنے مے خانوں میں، اپنے دیوان خانوں میں اور اپنے حجروں میں دری پر بیٹھ کر پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ سامنے ذی وقار میں بات کو ختم کر رہا ہوں اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اسلام پر بڑے بڑے مشکل وقت آئے، آج بھی ایک مشکل وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو اسلام پر ایک بڑا مشکل وقت ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل وقت اسلام پر آتے رہے، اور لیکن اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اسلام کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہر دور کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ اسلام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ ہوئی نا، اور جنگ قادسیہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ تھیں، حضرت سیدتنا خنسہ رضی اللہ عنہ، حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ سرکار کی صحابیہ تھیں۔ ان کے چار جوان بیٹے، اور جب جنگ قادسیہ کا موقع بنا تو حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلا کے ماں خطاب کر رہی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے، بیٹو میری بات یاد رکھنا، تمہاری رگوں کے اندر حلالی خون ہے، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں ذرا برابر بھی خیانت نہیں کی ہے، اور میں نے حلال دودھ سے تمہاری پرورش کی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق تمہیں پالا ہے۔ اب جنگ کا موقع ہے اور تمہاری رگوں میں حلال خون ہے، اور میں خوشی محسوس کروں گی اگر تم اپنی جانیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جنگ کے اندر قربان کر دو گے۔ یاران گرامی، اسلام نے ایسی ماؤں کو جنم دیا ہے، اسلام نے ایسی ماؤں کو جنم دیا ہے، ایسی مائیں اسلام کی آغوش میں ہیں کہ جن کے اندر اتنا حوصلہ اللہ نے رکھا ہے کہ چار جوان بیٹوں کو ماں خود کہہ رہی ہے کہ جنگ میں جانا ہے اور شہید ہو کر آنا ہے۔ اور پھر وقت نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ یہ چاروں جوان جنگ قادسیہ کے اندر گئے اور ایک سے بڑھ کر ایک کارکردگی کی، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، اور ایک ایک کر کے چاروں بیٹے حضرت خنسہ کے شہید ہو گئے۔ اور جب آ کر حضرت خنسہ کو خبر دی گئی کہ اماں آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں، ایک بھی باقی نہیں بچا، میں کہتا ہوں قربان جائیں ایسی ماؤں کی عظمت پر کہ حضرت خنسہ نے کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس رب نے میری اولاد کو اپنی راہ میں قبول کر لیا، جس رب نے میری اولاد کو اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے۔ یاران گرامی، جب تک ایسے نوجوان اسلام کے اندر موجود ہیں، جب تک ایسی مائیں اسلام میں موجود ہیں، جب تک ایسی بہنیں اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں، کون دیکھے گا اسلام کی طرف؟ اسلام کو کچھ نہیں ہونے والا۔ بس صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہم کم از کم خود تو اپنے دین پر پابند رہیں۔ پوری دنیا ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے پیچھے لگی پڑی ہے کہ کسی صورت کبھی مدرسوں پر حملے کر کے، کبھی مسجدوں پر حملے کر کے، کبھی مزاروں پر حملے کر کے کہ یہ مسلمان اسلام سے متنفر ہوں، اور ہم بھی ایسی بھولی بھیڑے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، حالات کی تنگی میں ہم آ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حوصلہ کر کے استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں۔ یہ مسجدیں دین کے قلعے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ کتنے یہ شرم کی بات ہے، اور اگر ہم نے اپنی مسجدیں ویران کر دی تو یاد رکھو، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کافروں کی سازش کا حصہ بن گئے ہیں، کافروں کی سازش کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجدیں آباد کریں، ہم اپنے مدرسے آباد کریں، تاکہ اسلام کا یہ خوبصورت گلدستہ، اسلام کا یہ خوبصورت باغ پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ اور میں آخر میں وہ شعر پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، اور میں سر میں پڑھوں گا تاکہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اور یہ خالی شعر نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں
کہ اسلام کے شیروں کی عالم کفر کو یہ للکار ہوگی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ شعر سمجھ کے نہیں بلکہ کفر کو للکارنے کے لیے آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے کہا خوبصورت کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حالت بے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، ہاں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ۔ اللہ تعالیٰ آخری دم تک حضور کی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا۔